آج ہم پڑھتے ہیں اسلامی ریاست کی خصوصیات۔ حاکمیت اللہ کی ہے۔ اسلام کی تعلیم کی روح سے حقیقی فرمانروا اور حاکم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، الاعراف 128۔ در حقیقت زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ رئیس المملکت یا خلیفہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقیقی نمائندے نبی ہوتے ہیں، جن کے ذریعے اللہ کی مرضی کا علم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اسلامی حکومت میں رئیس مملکت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہوگا۔ جب ابوبکر کو بعض لوگوں نے خلیفۃ اللہ کہنا شروع کیا تو آپ نے ایسا کہنے سے روک دیا اور کہا، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ نائب ہوں۔ قانون کا سرچشمہ۔ اسلامی ریاست میں قانون کا سرچشمہ قرآن اور سنت اور حدیث ہوگی۔ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں بلکہ کئی مقامات پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم آیا ہے۔ رئیس مملکت مسلمان ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور صاحب امر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہو۔ رئیس مملکت عوام کے سامنے جواب دہ ہے۔ اسلام جمہوریت کا حامی ہے، اس وجہ سے رئیس مملکت ہر معاملہ میں عوام کے سامنے جواب دہ ہے۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور صاحب امر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہو۔ اگر تمہارا حاکم سے کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو معاملہ کا فیصلہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا خطبہ اس امر کی نص قطعی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور رسول کے علاوہ عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے۔ رئیس مملکت کا انتخاب عوام کے ہاتھ میں ہے۔ رئیس مملکت کا انتخاب عوام یا ارباب حل و عقد کے ہاتھ میں ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ مسلمانوں کا اجتماعی کاروبار باہمی مشورہ سے انجام پاتا ہے۔ رئیس مملکت کی معزولی۔ امیر وہی ہوگا جسے رائے عامہ منتخب کرے گی۔ رائے عامہ ہی اس کو معزول کرے گی۔ سب سے اعلیٰ درجہ کا جہاد وہ ہے کہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہے۔ شورائی نظام۔ اسلامی ریاست کی روح جمہوری ہے۔ قرآن پاک میں ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ، کام میں ان کا مشورہ لیتے تھے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی۔ رئیس مملکت کے اوصاف: الف علم، 2 حواس و اعضاء کی سلامتی، 3 عدالت، 4 کفایت، 5 امین۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے مقابلے میں ان کو برگزیدہ کیا ہے، اسے علم اور جسم میں کشادگی دی ہے۔ دوسری جگہ آتا ہے، وَشَدَّدْنَا مُلْکَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِکْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ۔ ص آیت نمبر 20۔ ترجمہ: اور داؤد کی بادشاہی کو ہم نے مضبوط کیا اور اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت دی۔ یہ آیات رئیس مملکت کے لیے علم، حواس اور اعضاء کی سلامتی ضروری قرار دیتی ہیں۔ علم سے مراد صرف معمولی لکھنا پڑھنا نہیں بلکہ وہ علم مراد ہے جس سے انسان کے اندر مسائل کے استنباط کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ حواس اور اعضاء کی سلامتی۔
اس وجہ سے ضروری ہے کہ نقص سے ایک تو کارکردگی پر اثر پڑتا ہے، دوم دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے جس سے بغاوت کے جذبات آتے ہیں۔ عدالت کہ رئیس مملکت اعتقاد اور عمل دونوں اعتبار سے صحیح ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، الحجرات آیت نمبر 13۔ ترجمہ: تم میں سے اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو زیادہ نیک اور متقی ہو۔ کفایت سے مراد حاضرہ اور زمانہ کے تقاضوں کو اچھی طرح جانتا ہو۔ اگر رئیس مملکت میں یہ وصف نہیں ہوگا تو وہ دین اور مملکت کی خدمت کا فریضہ احسن طور پر انجام نہیں دے سکے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحِکْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، سورہ صاد کی آیت نمبر 20 ہے۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکمت اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت دی۔ امین رئیس مملکت کا امین ہونا نہایت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے قَالَ اجْعَلْنِی عَلیٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّی حَفِیظٌ عَلِیم، سورہ یوسف کی آیت ہے 55۔ ترجمہ: مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کیجیے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ اسلامی ریاست کے فرائض: شہریوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت۔ بنی اسرائیل کی جان کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے حق کے بغیر قتل نہ کرو، الحجرات۔ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ویسی ہی محترم ہیں جیسا کہ آج کا دن قابل احترام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی ہر چیز ہر مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کا مال بھی، اس کی آبرو بھی۔ شہری آزادیوں کی حفاظت۔ اسلامی ریاست میں تحریر و تقریر، اجتماع اور تنقید کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ رسول کریم کا ارشاد ہے اسلام میں کوئی شخص عدل و انصاف کے بغیر قید نہیں کیا جا سکتا۔ نبی پاک نے فرمایا برے لوگ وہ ہیں جو انسانوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ عدل و انصاف۔ رسول کریم کا ارشاد ہے جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ تعلیم کا نظام۔ قرآن پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے علم والے اور جہل برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیجئے پروردگار میرا علم زیادہ کر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بہترین عبادت علم کا حاصل کرنا ہے، نیک حکام کا تقرر۔ قرآن مجید میں آتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانتیں اس کے اہل کے سپرد کرو۔ مذہبی آزادی۔ دین میں کوئی جبر نہیں، کسی غیر مسلم کو جبر سے اسلام نہیں منوایا جا سکتا۔ دین میں جبر نہیں۔ مشاورت۔ حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ اہم معاملات میں لوگوں سے مشورہ لے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آل عمران۔ کام میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ حدیث میں آتا ہے جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس نے فلاح پائی۔ ملک کی سرحدوں کی حفاظت۔ کوئی ملک دفاع کی مضبوطی کے بغیر اپنی آزادی کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ ارشاد الہی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ، جو کچھ طاقت اور گھوڑوں۔ ترجمہ سورہ انفال آیت نمبر 60 کا ہے۔ جو کچھ طاقت اور گھوڑوں کی سرحدوں پر باندھ رکھنے سے تم سے ہو سکے ان کے لیے تیار رکھو۔ مذہبی دل آزاری سے تحفظ کا حق۔ حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے قوانین بنائے
جس سے ہر فرقہ اور ہر مذہب کے لوگوں کو مذہبی دل آزاری سے تحفظ مل جائے۔ ارشاد الہی ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان بتوں کو برا نہ کہو جنہیں لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق۔ ہر شہری کو اسلامی حکومت کی طرف سے یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ اللہ بری بات کے مشہور کرنے کو پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ نجی زندگی کا تحفظ۔ اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ ہر شہری کی نجی زندگی کی حفاظت کرے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، سورہ نور آیت نمبر 27۔ ترجمہ، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو۔ بیت المال کی حفاظت۔ اسلامی ریاست کا یہ فرض ہے کہ بیت المال کی حفاظت کرے۔ حکمران ناجائز طریقہ سے اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ نہ کریں۔ خلفائے راشدین کی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ انہوں نے بیت المال سے صرف اتنا ہی وظیفہ لیا جتنی ضرورت تھی۔